بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہیپی کوکنگ ود رابعہ۔ تو آج ہماری ریسیپی کا ٹاپک ہے دہی پھلکی، جس کو بنانا نہایت ہی آسان ہے اور اس کا ذائقہ بھی بڑا لاجواب ہوتا ہے۔ تو بس ہم وہ چیزیں نوٹ کر لیتے ہیں جو اس ریسیپی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے۔ تو یہاں پہ میں نے دہی کا استعمال کیا ہے۔ دہی آپ کا میٹھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد خشک مسالوں میں نے لال پیسی مرچیں، ثابت زیرہ، نمک اور کھانے کا میٹھا سوڈا ایڈ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے لہسن کی چٹنی کا استعمال کیا، اس کی ریسیپی بھی میرے چینل پہ موجود ہے۔ دین پھر چاپ کی ہوئی پیاز اور ہری مرچ کا استعمال کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ کوانٹٹی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ تو بس ہم نے یہاں پہ ایک باؤل لینا ہے، 1 ٹیبل اسپون لینا ہے آپ نے، 5 ٹیبل اسپون ہم نے یہاں پہ بیسن کا استعمال کیا ہے بھر کے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بہترین ٹپ دینے والی ہوں جس سے آپ کے پھلکے بالکل سافٹ بنیں گے، گٹھلی بالکل بھی نہیں آئے گی۔ تو ویڈیو میں ساتھ ساتھ رہیے گا، وداؤٹ اسکپ کیے میرے ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پھر ہم نے یہاں پہ اس سائز کا ٹی اسپون لیا ہے اور ایڈ کرنا ہے 1/3 کھانے کا چمچہ میٹھا سوڈا۔ آپ نے یہاں پہ بیکنگ پاؤڈر استعمال نہیں کرنا ہے، کھانے کا میٹھا سوڈا الگ ہوتا ہے، وہ یوز کرنا ہے۔ پھر کھانے کا آدھا چمچہ نمک، حسب ذائقہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ پھر کھانے کا 1 چمچہ لیولڈ آپ نے لال پیسی مرچ کا استعمال کرنا ہے۔ دین پھر کھانے کا 1 چمچہ بھر کے آپ نے یہاں پہ سفید زیرہ ایڈ کرنا ہے۔ بس یہی ہے تمام تر وہ خشک مسالے جو ہم نے اپنے بیسن میں ایڈ کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے کھانے کا تیل 2 ٹی اسپون، یعنی کہ کھانے کے 2 چھوٹے چمچے۔ یہاں پہ تیل ایڈ کرنے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، کیونکہ یہی وہ ٹپ ہے جس کے آپ کی پھلکیاں ٹوٹیں گی نہیں اور بہت ہی سافٹ بنے گی اور گٹھلی بالکل بھی نہیں آئے گی۔ تو اس ٹپ کو ضرور فالو کیجیے گا۔ تمام تر انگریڈینٹس اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اسے گاڑھا سا پیسٹ بنا لینا ہے۔ آپ کا پیسٹ زیادہ رنی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مکسچر زیادہ رنی ہوگا تو آپ کی پھلکیوں کا شیپ بالکل بھی اچھا نہیں آئے گا۔ اس پوائنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہم نے یہاں پہ تھک رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 1 عدد بڑی سائز کی پیاز اور 2 عدد ہری مرچ ہم نے ایڈ کر کے اچھے سے مکس اپ کر لینی ہے۔ اب ہم لینا ہے 1 باؤل، پھر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے 400 گرام دہی، یعنی کہ 1.5 پاؤ، اور آپ کا دہی میٹھا ہونا چاہیے، کھٹا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ دین اس کے بعد ایڈ کرنا ہے کھانے کا آدھا چمچہ نمک، حسب ذائقہ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ پھر کھانے کے 2 چمچے ہم نے لال لہسن کی چٹنی کا استعمال کیا ہے۔ چٹنی بنانا نہایت ہی آسان ہے، اس کی ریسیپی میرے ڈسکرپشن لنک میں مل جائے گی۔ پھر آپ نے اچھے سے دہی کو پھینٹنا ہے اور 1 گلاس پانی ایڈ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے دہی کو پتلا رکھنا ہے۔ دہی کا پانی ہم نے یہاں پہ پتلا اس لیے رکھنا ہے کہ جب ہم یہاں پہ اپنی پھلکیاں ایڈ کریں گے تو وہ اچھے سے دہی کو سوک کر لیتی ہیں، پھر خود بھی گاڑھی ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ نے پین لینا ہے، اس میں کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے، پھر آپ نے اپنی پھلکیوں کو اس میں ایڈ کرنا ہے، درمیانے سائز کی شیپ دینی ہے۔ درمیانی آنچ پہ آپ نے 4 سے 5 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے کہ آپ کی پھلکیاں اندر سے کوک ہو جائیں۔ جب آپ کی پھلکیوں کا رنگ اس طرح گولڈن کلر کا آ جائے دونوں سائڈ سے، تو آپ نے اس پوائنٹ پہ آ کے نکال لینا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میری پھلکیوں کا رنگ کتنا گولڈن آیا ہے یہاں پہ۔ پھر آپ نے تمام تر پھلکیاں اپنے دہی میں ایڈ کر دینی ہے، جو کہ دہی ہم نے پھینٹ کے رکھا ہوا تھا، اور پھر 10 سے 15 منٹ کا ریسٹ دینا ہے اسے۔ پھر آپ 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے گاڑھی ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے لگانا ہے اس پہ بھگاڑ، جس کے لیے ہم نے ایک پین میں 2 کھانے کے بڑے چمچے کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 8 سے 10 لہسن کے جوے ایڈ کرے ہیں۔ جب وہ گولڈن فرائی ہونے لگے تو آپ نے 1 کھانے کا چمچہ زیرہ ایڈ کرنا ہے۔ بھگاڑ لگانے کے بعد ہماری یہاں پہ دہی پھلکی بن کے تیار ہے، جس کو بنانا نہایت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور جھٹپٹ بن بھی جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور سبسکرائب کیے بغیر تو بالکل نہیں جائیے گا میرے چینل سے۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک آسان اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ۔